آپ خود شاعری بھی کرتے ہیں, کوشش پینٹنگ بھی کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت زبردست کام آپ کر رہے ہیں, اور یہ وہی کام ہے جو آپ کے فادر کرتے رہے. پینٹنگ بھی کی انہوں نے, شاعری کا تو آپ نے واقعہ مجھے سنا دیا. لکھا تو بہت. ہاں کیا یہ لکھا بہت انہوں نے, بالکل. تو یہ کیا انسپریشن تھی آپ کی؟ آپ نے انہیریٹ کیا ہے یا کچھ اور بھی انسپریشن تھی آپ کی پینٹنگ کے لیے, شاعری کے لیے؟ واٹ ہیپن؟ ہاں یہ کہہ لیں کہ یہ میرے ڈی این اے میں ہے, جینز میں ہے. اور جینز میں ہوتا تو شاید اس کی کوئی اور شکل ہوتی یا نہ بھی ہوتی, لیکن اس کا سراسر تعلق اپ برنگنگ سے ہے کہ آپ کس ماحول میں پلے بڑھے ہیں, کس ماحول میں آپ نے کیا گفتگو سنی ہے. میں نے یعنی کہ اپنے بچپن سے وہ رت جگہ بھی دیکھے ہوئے ہیں جو ناصر کاظمی صاحب اور شیخ صلاح الدین صاحب اور غالب احمد اور بابا میں اور ان کی بیگمات میں اور ڈاکٹر کنیز فاطمہ یوسف میں یہ رت جگہ ہو رہے ہیں. اور پھر صبح ہم بچے ہوتے تھے اس وقت, حالانکہ میں بچہ تھا بالکل, تو ہم انکل سے اصرار کرتے تھے کہ ہم نے بھی چھوڑنے جانا ہے. وہ اپنی منی مائنر میں چھوڑنے جایا کرتے تھے دوستوں کو جن کے پاس کنوینس نہیں تھی. تو والد صاحب نے, آپ اگر مجھ سے پوچھیں, والد صاحب نے مجھے کبھی بھی بٹھا کرنا کوئی تعلیم دینے کی کوشش نہیں کی. ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو, یہ دیکھو یہ یوں ہے, یہ اس طرح ہوتا ہے, یہ ہوتا نہ. ان کا ایک بڑا ایسا ڈھنگ تھا کہ وہ نہ کہے ہوئے بھی سب کچھ کہہ دیتے تھے. انہوں نے مجھے بھی, میری بہن کو بھی اس چیز سے بہت کانشیس کرایا کہ یار دو کام تم نے ضرور کرنے ہیں. ایک تم نے آنکھیں کھلی رکھنی ہیں, دوسرا تم نے کان کھلے رکھنے ہیں. اب بظاہر یہ کوئی ایسی بات نہیں, لیکن بڑی گہری بات ہے. قرآن کہتا ہے وہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں, صحیح. کان رکھتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں. اور اگر آپ دیکھیں ایک عام انسان کو تو وہاں پہ آنکھیں رکھتا دیکھتا ہی نہیں. وہ اس کمرے میں آئے گا, اس کو ایک بھی پینٹنگ نہیں نظر آئے گی. اس کو اتنا خوبصورت مرد بیٹھا ہوا ہے صوفے پہ نہیں نظر آئے گا. اس کو مطلب وہ بغیر دیکھے چلا جائے گا. تو یہ چیز انہوں نے مجھے اور میری بہن کو بڑی ان کے اندر ایک طرح انکلکیٹ کی. اور آپ یوں سمجھیں کہ ان سے جو کچھ سیکھا ہے وہ جیسے بارش, دھیمی بارش زمین میں رچ پس جاتی ہے نا, بس اس طرح وہ رچ پس گئی. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ میں نے ان کی زندگی میں ایک بھی تصویر نہیں بنائی. اچھا. ہاں جی. وہ یہ سب اس کے بعد آپ نے شروع کیا؟ 2006 میں ان وہ کی فوت وفات ہوئے. ہوئی. میں نے 2008 میں پہلی تصویر بنائی. اچھا اچھا اچھا, ویری انٹرسٹنگ. میں نے ان کی وفات سے پہلے لوگوں کے لیے مضامین لکھے. کئی دفعہ کچھ ایسی باتیں انسان کو کرنی پڑ جاتی ہیں جو وہ اپنے نام سے نہیں کر سکتا, تو اس کو کسی اور نام کا سہارا لینا پڑتا ہے. بہت سے رائٹر کرتے ہیں. تو میں نے اپنے نام سے نہیں, اپنے نام کوئی اور نام سے مضامین لکھے تھے. جنگ کے لیے بھی لکھے تھے, بلکہ ایٹ ون پوائنٹ آئی واز دی کورسپونڈنٹ فار جنگ, ڈیلی جنگ لاہور ان سین فرانسسکو. اس وقت میں بہت ینگ تھا. اچھا. لیکن آئی واز دیئر کورسپونڈنٹ. شکیل سے دوستی تھی, اس نے کہا کہ تم یہ ہمیں وہاں سے بھیجو, آرٹیکلس بھیجو. لیکن ان کی وفات کے بعد میں نے سنجیدہ طور پہ اس چیز کو لیا اور میں نے اپنے نام سے ریگولرلی خبریں میں آرٹیکلز لکھے, خبریں اخبار میں. ضیاء شاہد صاحب کے ساتھ بھی پرانے تعلقات تھے. پھر میں بیچ میں کچھ بد دل ہو گیا. میں نے کہا کہ یار لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ ماشاءاللہ جب سے یہ چینلز کا سین آیا ہے, یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-10 کی, تو لوگوں نے تو اخبار پڑھنا ہی چھوڑ دیا. اور رات کو اتنا کچھ سننے کو مل جاتا ہے, اخبار کون پڑھے. اور پہلے بھی آپ جانتے ہیں ایڈیٹوریل پیج پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں. بالکل, بہت کم. لیکن شاید جو ہوتے ہیں وہ ہوتے سنجیدہ مزاج والے, مطلب اس میں اوٹ پٹانگ لوگ نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. تو میں نے لکھا, اور میں لکھتا تھا اور میں دل ہی دل میں بابا کو آواز دیتا تھا کہ آپ خوش ہوئے یہ فقرہ سن کے, یہ پڑھ کے, آپ کو پتہ چلا ہے. یا مجھے احساس ہوتا تھا کہ یہ وہ اس وقت خوش ہو رہے ہوں گے یہ تصویر دیکھ کے
وہ بھی مسکرا رہے ہوں گے کہ اچھا بالکل صحیح، یہ تم نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو ساری عمر یہ رہا، تصویر بنانی، آ کے دیوار پہ لگانی، کہنا ادھر آؤ، صحیح بیٹھو، دیکھو ذرا اس کو صحیح. کیسی ہے، ہاں اچھی لگ رہی ہے، ہاں کیا اس میں اچھا نہیں ہے. اوکے. اس طرح ہمیں ہاں موٹیویٹ کرنا کہ ہم بالکل اس کے بارے میں بات کریں. بات کریں. ہاں جیسے ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ آئے گا، وہ دیکھے گا بھی نہیں، آپ اس سے پوچھیں گے یار اس کمرے میں کتنی تصویریں لگی تھیں، وہ پہلے تو یہ کہ پوچھے گا اچھا تصویر ہے بھی سی. جی ابراہیم، ہم آ گئے آپ کے اسٹوڈیو میں. یہ تو بڑا زبردست ہے، ویری انٹرسٹنگ اور بڑا زبردست کام مجھے نظر آ رہا ہے. آپ مجھے بریف کریں نا، کیا کیا آپ نے کریٹ کیا ہے، تھوڑا سا ذرا اورینٹیٹ کریں مجھے. میں بریف کیا کروں، میری تو لگتا ہے کہ یہ خود بولتی ہیں اپنے منہ سے تصویریں. کوشش میری یہ ہے کہ خوشیاں لوگوں کے گھروں میں پہنچاؤں. صحیح. لوگوں کو ڈریپ قسم کی، اداس قسم کی پینٹنگز دینے کی بجائے میری کوشش ہے کہ میں ان کو رنگوں سے بھرپور اور ہنستی مسکراتی چیز لائف نظر آتی ہے ان میں. یہ تو میں نے یہ کوشش کی ہے. اکثر آرٹسٹ جو ہیں وہ رنگوں سے ڈر جاتے ہیں، ٹھیک، یا ایک ہی رنگ کو پکڑ لیتے ہیں، اوکے، یا ایک ہی سبجیکٹ کو پکڑ لیتے ہیں. کبوتر بنا رہے ہیں تو کبوتر ہی بناتے چلے جائیں گے، گھوڑے بنا رہے ہیں تو گھوڑے بناتے چلے جائیں گے. تو اب انسان کتنے گھوڑے اپنے گھر میں لگائے. تو میں نے ویرائٹی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور میں نے میرا جو پیلٹ ہے وہ بہت وسیع ہے. میں رنگوں سے ڈرتا نہیں. اصل میں اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں یا اس کو دیکھیں، ایون آپ کے پیچھے ایک تصویر، اب اس میں کتنے رنگ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان رنگوں کو ایک وحدت میں ڈھالنا ایک چیلنج ہے. بالکل ٹھیک. اور بالکل اسی طرح جیسے زندگی میں، بالکل ٹھیک، کہ زندگی کے کتنے پہلو ہیں، کتنی مصیبتیں بھی ہیں زندگی میں، ان کے اندر سے راستہ تلاش کرنا، یہ اصل فنکار کا کام ہے. بالکل ٹھیک. فنکار کا کام دل میں اترنا ہے. ہم نے بھی بات کی تھی نا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہے محسوس نہیں کرتے، دماغ ہے تدبر نہیں کرتے. بالکل ٹھیک، سوچتے نہیں. بالکل ٹھیک. تو جو سائنٹسٹ ہے وہ آفاق میں دیکھتا ہے، لیکن فنکار جو ہے، جو ادیب ہے، شاعر ہے، مصور ہے، وہ انفس میں بالکل دیکھتا ہے، اترتا ہے. بالکل. تو کوشش میری یہی ہے کہ چیزوں کی بچے کی طرح نہیں جیسے دیکھتا انسان. آپ سوچیں کہ حضرت آدم نے جب پہلی دفعہ سورج دیکھا ہوگا تو کیا گزری ہوگی ان پہ. بالکل ٹھیک. ہم اس طرح دیکھتے ہی نہیں. ہم ایک بندے سے میں نے پوچھا کہ یار یہ دیکھو، میں نے کہا یار دیکھو کتنا خوبصورت ہے سن سیٹ. کہتے جی میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کی، یہ تو واقعی بڑا خوبصورت. مجھے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ یار یہ کس تاریخ کا چاند ہے، اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو اس چیز کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. تو فنکار کا کام یہی ہے کہ انسان کو دیکھنے کی اور چیزوں کو ایک اور اینگل سے دیکھنے کی وہ مہیا کرے، اس کو لائے، اس کی نظر میں وسعت پیدا کرے. بالکل ٹھیک. تو میری بھی یہ کوشش ہے. اور میرے اوپر ایک قرض تھا، ایک فرض بھی تھا کہ رامے صاحب نے چونکہ اسلامک کیلیگرافی پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ان کو یہ سہرا ان کے سر ہے کہ انہوں نے وہ موجد تھے اس چیز کیلیگرافک پینٹنگ. اچھا. تو کیلیگرافک پینٹنگ کا اب آپ دیکھیں لوگوں نے کیسے کام کیا. انہوں نے جو چیز بھی پکڑی اس کو ایک ہی خط میں لکھ دیا. آپ جائیں گے، آپ سادقین کی پینٹنگ یوں پہچان لیں گے کیونکہ وہ تقریباً اسی خط میں لکھی ہوئی، ان کے 2 یا 3 خط ہیں. ٹھیک ہے. رامے صاحب نے اس کے برعکس یہ کام کیا کہ ایک لفظ محمد چنا اور محمد کے مبارک نام کو 300 مختلف انداز میں لکھا. واہ کیا بات. کہ اور یہ نمائش لگی. میں نے اس نمائش کا، اب یہ کام بھی سارے میرے ذمہ ہوتے ہیں. کبھی زندگی میں نمائش کا نہیں سوچا، کبھی تصویریں بیچنے کا نہیں سوچا. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ رامے صاحب تو تصویریں نہیں بیچتے تھے، آپ بیچتے ہیں؟ میں نے کہا یار اور کیا، میں تو بیچتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں میری تصویریں گھروں میں جائیں، لگیں، وہاں سے کوئی ان سے فیضیاب ہو، کوئی خوش ہو. تو میرا تو یہ کوشش ہے، میں تو بیچتا ہوں، ضرور بیچتا ہوں. ہم نے وہ نمائش کی. ٹھیک. اس میں حکیم سعید مرحوم تشریف لائے جو ہمدرد والے. جی بالکل بالکل. اور رامے صاحب الیکشن ہو رہا تھا، نمائش بھی جاری تھی، 93 کا الیکشن بھی ہو رہا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار تم چلے جاؤ. اوکے.
تو ان سے معذرت کرو کہ وہ تو مصروف ہیں جلسوں میں تو وہ نہیں آ سکیں گے، لیکن ان کی بڑی مہربانی کی تو انہوں نے مجھے کہا بیٹے آپ نے کام کرنا. میں نے کہا وہ کہتے ہیں جب تم جاؤ بابا کو ملو تو ان کو کہنا کہ حکیم صاحب نے ایک ریکویسٹ کی ہے جی کہ جب جنت میں بیٹھ کر وہ نبی پاک کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہوں تو اس غریب کو بھی یاد کر لیں. ہاں کیا بات ہیں؟ کیا بات کہ وہ محمد کی ہاں. اور مطلب جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، بالکل اس میں دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو انہوں نے وہ نمائش تھی بلیک اینڈ وائٹ پینٹنگس، رائٹ تو انہوں نے کئی طریقے سے اس میں محمد لکھا. ٹھیک اور میری بھی پھر یہ میرے اوپر فرض تھا کہ میں خطاطی بھی ضرور کرتا. ٹھیک میں زیادہ ایبسٹریکٹ میں بلیو کرتا ہوں، بالکل ٹھیک میں زیادہ فری ہینڈ میں بلیو کرتا ہوں، لیکن میں نے پھر بھی خطاطی کی. میں نے یہاں پہ کچھ نمونے آپ کو وہ دیکھیں نظر آ رہے ہوں گے لگے ہوئے ہیں خطاطی کے سارے نمونے. تو اور انہی کی طرح صحیح کوئی بھی کسی قسم کے بھی خط سے ایجاد ہو کے رام خط بالکل ٹھیک ہیں، جیسے لفظ کے معنی ہیں، جیسے اس کا آپ کے اوپر اس کا اثر ہے، آپ اس طرح سے اس کو دکھانے کی کوشش. بالکل ٹھیک. اچھا آپ کی شاعری کا تھیم کیا ہے؟ اس میں کیا جیسے شاعری پینٹنگ میں تو آپ زندگی سے بھرپور رنگوں سے کھیلتے ہیں جی جی اور زندگی کو اجاگر کرتے ہیں اس میں یہ آپ. بڑی انٹرسٹنگ تو بات ہے شاعری میں کیونکہ کیا؟ شاعری میری جو ہے میرے والد کا یہ میرے اوپر ہوتا تھا کہ یار تم اتنے اداس ہو، کبھی بتاؤ تو صحیح کیوں اتنے اداس ہو. اوکے تو شاعری میری ساری اداسی کی تھی. اچھا ہاں میں بھی میرے اوپر اس طرح کا پیریڈ تھا، میں بھی ارد گرد اداسی پھیلی ہوئی تھی. اور شاعری میں نے کی ہے تقریباً 2000 کے ایرا میں، اور وہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ بس وہ وارد ہو رہی تھی اور میں کر رہا تھا. مطلب میرا قلم ایسے چل رہا، وہ وارد ہو رہی تھی. میں نے کبھی بھی مجبوراً کہ آپ مجھے کہیں نا کہ یار یہ 14 اگست کا بڑا موقع ہے تو اس پہ ایک نظم لکھ دو، میں نہیں لکھ سکتا. اوکے وہ اٹ ہیز ٹو کم فرام دیئر. بالکل ٹھیک. تو بس وہ اس طرح اوکے. آپ کو مل جائیں گے. آج کی جو نشست ہے خوبصورت نشست بلکہ میں کہوں گا بہت ہی زبردست. اس میں ہم نے میموریز ریفریش کی ہیں. حنیف رامے صاحب کا ذکر کیا، ان کی لائف پہ، ان کے آرٹ پر بات چیت کی، پالیٹکس میں کنٹریبیوشن پہ بھی ہم نے بات چیت کی، اور جو ان کے دیگر پہلو تھے وہ سارے ہم نے کور کیے. اور آپ کا بھی خاص طور پر جو آرٹ سے ریلیٹڈ سارے ڈائمینشنز ہیں وہ ہم نے ایکسپلور کیے. تو میں چاہوں گا کہ آج کنکلوڈ کریں آپ کی شاعری پر. چلیں تو آپ کچھ پیش کیجیے. مجھے بہت سے شعر یاد ہیں لیکن اپنا ایک بھی مصرع نہیں مجھے یاد، مجھے پڑھ کے سنانا. بابر یہ ایک نظم ہے جو میں اس لیے نکالی کہ میں نے کہا بہت اداسی نہ سناؤں، کچھ اس کا ریلیشن میرے کام کے ساتھ بھی بن جاتا ہے. رائٹ. تو اس کا عنوان ہے رنگوں سے ملاقات. اوکے. آج دیکھتا ہوں 4 سو اور اندھیروں کے سوا کچھ دکھتا نہیں. اوکے. پھر آنکھیں موند کر ذہن کی بینائی سے کام لیتا ہوں میں، عجب حیرت کدے میں داخل ہو جاتا ہوں میں. چاروں طرف پھیل جاتے ہیں رنگ اور ان رنگوں کے نام بھی میں جانتا نہیں. ایک نئی دنیا میں پاتا ہوں اپنے آپ کو، اجنبی بن کر پھرتا ہوں ان رنگوں میں میں. اور پھر نہ جانے کب نہ جانے کیسے یہ رنگ لیتے ہیں مجھے اپنے رنگ میں. ایک ہو کر ان کے ساتھ آسمان پر پھیل جاتا ہوں میں. راز پھر راز رہتے نہیں، ہم راز ہو جاتے ہیں. 4 سو پھیلے یہ سب رنگ ایک ہو جاتے ہیں. واہ کیا بات، بیوٹیفل، بہت خوبصورت. اور ابراہیم صاحب اٹ واز ایبسولوٹلی اے گریٹ میٹنگ، اور آپ سے ملاقات وقت کا بھی پتہ نہیں چلا. یقین کیجیے ایسا ایک گفتگو کا فلو تھا کہ مجھے تو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا. اٹ واز سو انٹرسٹنگ، سو آپ نے بھی انگیجنگ. ماشاءاللہ ایسے کنڈکٹ کیا ہے ساری چیز کو کہ ایک دفعہ بھی نہیں لگا کہ میں کسی اجنبی سے انٹرویو کر رہا ہوں، بلکہ یہ لگا کہ ایک پرانے دوست سے ملاقات. تھینک یو، اٹس این آنر. اور ویورس، مجھے یقین ہے کہ آپ نے ہماری یہ ملاقات بہت انجوائے کی ہوگی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تو بہت جلد ملیں گے انسپائر پلس میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.